السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صدق اللہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس مالک کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے شہر میں قرآن و حدیث کی بات کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا کریں جو میں بیان کروں آپ سنیں، اللہ مجھ سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تا قیامت آباد فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ایک پیغام دیا اور مومنوں کی ایک کیفیت کو بیان کیا، ایمان والا۔ وہ کیفیت فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب مومنوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کتاب اللہ کا، اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن میں سے جتنے واقعات ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان لوگوں کے سامنے جب بیان کیے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، یہ قرآن کا ذکر جب سنتے ہیں واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تھر تھلا جاتے ہیں، دل کے اندر کب کپاہٹ داری پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات، اور جب تلاوت کی جاتی ہے آیتیں، یہ قرآن کو سنتے ہیں، وہ سنانے والا سناتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، ایمان تو پہلے بھی ہے، لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی تلاوت سنتے سنتے ان کا ایمان زادتہم ایمانا، ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے بھی اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کو میں نے اتارا ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت۔ یہ قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، میری تحقیق کے مطابق ساری دنیا میں یہ قرآن کی کتاب موجود ہے، ہر جگہ پر پہنچی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا راج پوری دنیا میں۔ یہ واحد قرآن ہے جو دنیا کے ہر کونے میں الحمدللہ مسلمان موجود ہے، قرآن سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، اور یہ واحد کتاب ہے دنیا میں آنے والی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی میں نے اس کو اتارا، میں خود اس کی حفاظت بھی کروں۔ بڑے بڑے آئے ہیں قرآن کو بدلنے والے، بڑے بڑے آئے ہیں جنہوں نے جہاد کی آیتیں نکالنے کی کوشش کی، آپ نے اپنے مطلب کی، انہوں نے آیتیں نکالنے کی کوشش کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا، اور جس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، میں صرف ایک اشارہ اس کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ جنہوں نے درد کیا تھا اور اس علاقے کے سردار کو موذی چیز نے ڈسا، درد کرنے سے اس کو شفا مل گئی تھی،
اس کے عوض ان کو بکریاں دی گئی، اور یہ جو بکریاں کو ہدیہ ملی، نبی علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ کیا ہم اس کے حقدار ہیں، ان بکریوں کے ہم حقدار ہیں؟ آپ نے کہا کہ صحابہ کون سا دم کیا، کیا برتن کیا؟ میں اللہ کے نبی آپ تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں تو اللہ سارے مسائل حل کر دیتے ہیں، لیکن یہ سارے مسائل حل کرنے میں، قرآن کا شفا ہونے میں، رحمت ہونے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پر پکا ہونا چاہیے، ہم قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے پاس ان کا بچہ بھی سو رہا ہے، اور تھوڑا سا ساتھ انہوں نے ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے، قرآن پڑھتے ہیں کہ اچانک گھوڑا بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، آپ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو جاتے ہیں، گھوڑا بھی خاموش ہے، پھر پڑھتے ہیں، گھوڑا پھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ گھوڑا پھر خاموش، پھر قرآن کی تلاوت کی، گھوڑا پھر بھٹکنا شروع ہو گیا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ گھوڑا وحشی ہو کر میرے بچے کا نقصان نہ پہنچا۔ کھڑے ہو بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر کی طرف دیکھا کہ آسمان سے روشنی زمین کی طرف ہے، دیکھتے دیکھتے یہ روشنی آسمان کی طرف چلی، آسمان کی طرف چلی۔ صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ سنایا، یہ معاملہ وہ میرے ساتھ رہا، پڑھتا تھا وہ بدلتا تھا، خاموش ہوتا تھا وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا، باہر آ کر میں نے دیکھا کہ آسمان سے روشنی آئی نیچے، دیکھتے دیکھتے بس واپس چلی گئی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں پتا ہے وہ کیا تھا، وہ روشنی کس بات کی تھی؟ میں اللہ کے نبی نے مجھے علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ قرآن پڑھ رہا تھا، تیرے قرآن پڑھنے کی برکت، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے رحمت کے فرشتے اتارے تھے، وہ آپ تمہارا قرآن سن رہے۔ یہ قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے کیا، یہ قرآن ہے، یہی قرآن قبر میں میرے اور آپ کے لیے سفارش بھی کرے، یہی قرآن کل قیامت کو بھی سفارش کرے۔ قرآن سے پیار کریں، اپنا معمول بنا دیں کہ ہم نے جہاں ڈاکٹروں سے دوائی لینی ہے وہاں ہم نے قرآن کا استعمال بھی کرنا، قرآن سے دم بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم قرآن کا استعمال کریں گے تو اللہ کی توفیق سے ہمارے سارے معاملے حل ہوں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ انسان پریشان ہوتا ہے، وہ ہاں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ پڑھ کوئی ایک صحابی کے بارے میں آپ کو نہیں آئے گا کہ وہ صحابی ہے وہ ذہنی پریشانی ہے، مصیبتیں بڑی آئی، مشکلاتیں بہت آئی ہیں، صاحب بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، میرے خیال سے جتنی آزمائشیں آئی ہیں ان پر بس تو اتنی آئی۔ ہمیں یہ سفر آپ دیکھ رہے ہیں، مدینے کا سفر ہم گاڑیوں پر کر رہے ہیں اور بازار سیدھے کر دیے گئے ہیں، اس صحابہ تھے جو پہاڑوں پر چڑھتے تھے، اترتے تھے، چلتے تھے، پاؤں کے اندر زخم ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کے لیے نکلتے تھے، لیکن ساری آزمائشوں کے باوجود کسی صحابی کا نہیں ملتا کہ یہ ذہنی پریشان، یہ ذہنی طور پر بھی پریشان۔ کیوں؟ اس کی بات میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ ہے جو سب کو دینے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ ہمارے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، اور چوتھی بات یہ کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ مقبول ترین جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہو اس کو پریشان ہونے کا حق نہیں، چار چیزیں جس کے پاس وہ کیوں پریشان ہو؟ تو یہ چار چیزیں جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ
قرآن کو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، استعمال نہیں کرنا آتا۔ اگر ہم قرآن کو صحیح معنی میں استعمال کریں، ہماری دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور کل قیامت کو یہی قرآن میرے اور آپ کے لیے سفارش بن کر سامنے آ جائے گا، یہی قرآن میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان سے عمرہ کی سعادت کے لیے آئے تھے، اور یہاں جو ہمیں دعوت کا موقع ملا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے سب کے لیے یہ ہدایت کا سبب بنا کر ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔